السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ آیات پڑھی، ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کے دعوت جو تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور شرک کا ارتکاب نہ کرو۔ اور اسی طرح توحید کے بعد رسالت کا ذکر آیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، وَإِن اور اگر، وا اور ان اگر، کنتم تم ہو، فی میں، ریبن شک میں، مما اس میں سے جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، بندہ کون؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ پس لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِن مِثْلِهِ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بندے پر جو کتاب بھی نازل فرمائی ہے اس کے منظم من اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا ثبوت اتنا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے جو حمایتی ہیں ان کو کہو اس جیسی ایک صورت بنا لائیں، ایسا کر کے دکھائیں، تو پھر تم سمجھ لینا اگر کر کے دکھایا تو پھر واقعی یہ جو کلام ہے کسی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ یہ سمجھ جائیں یہ کلام کسی انسان کی محنت نہیں ہے، کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے جو ہم پر نازل ہوا، اور امت محمدیہ پر ایمان لانے سے ہم ایسی امت ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس صورت میں چیلنج کر دیا۔ چیلنج کیسے کیا؟ آگے دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہیں تم نے کیا، فا پس ان اگر، لم نہیں۔ اب یہ سوچ لکھ لیں، بلکہ اپنے دماغوں کے اندر لم اور لن میں فرق کیا ہے۔ لم ماضی کے لیے آتا ہے، لم ہمیشہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ماضی کی نفی کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے نہیں کیا، یعنی تم نے یہ صورت نہیں بنائی، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، وا اور لن یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہ مستقبل کی نفی کرتا ہے، لم ماضی کی نفی کرتا ہے اور لن مستقبل کی نفی کرتا ہے۔ ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، صورت بنائی بھی نہیں ہے اور صورت اس طرح کی بنا کے لا بھی نہیں سکتے، کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہیں تم نے کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي بس بچ جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وہ جو وقود الناس جس کا ایندھن، ناسو لوگ ہیں، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ پتھروں سے مراد ابن عباس کا قول ہے کہ یہ گندم کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ بت ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس طرح جن کی لوگ ادھر دنیا میں جن کو پوجتے ہیں ان کے وہ کیا بنیں گے؟ ایندھن بن جائیں گے۔
وہ ایندھن بن جائیں گے اور لوگ بھی اس کا ایندھن بنیں گے۔ اور یہ اسپیشلی تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے کہ یہ کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی جو آگ ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ہم دنیا کی آگ کا تصور نہیں کر سکتے، اور کہ کتنی ہی زیادہ جب اس کی تھوڑی سی انگلی یا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اللہ پاک نے وہ کس کے لیے؟ کافروں اور مشرکوں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے، توحید اور رسالت پر ایمان لائیں گے تو وہ اس سے بچ سکیں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تو ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھایا ہے تسلی کے ساتھ، تاکہ اچھے طریقے سے آپ یاد کر سکیں۔ جو لفظ نہ آیا آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو یاد کرنا ہے اسپیشلی، اور اچھے طریقے سے اس کو جو نہ سمجھ آئی وہ پوچھنا بھی ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اچھا یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔